جگاتے رہو، جلنے والوں کو ہر دم جلاتے رہو، جلنے والوں کو ہر دم جلاتے رہو، سنی کس کا غم نہ کرنا، ہر دم آگے بڑھتے رہنا، جلنے والا ہمیشہ جلے گا، اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا۔ السلام علیکم جی کون صاحب؟ میں یہاں سے یو پی سے بات کر رہا تھا، ڈاکٹر جنید عالم۔ اچھا اچھا، ڈاکٹر جنید عالم صاحب یو پی سے؟ یو پی سے سر، کون سی جگہ؟ بجنور۔ اچھا بجنور سے۔ اچھا جی، آپ کا مسلک؟ احناف۔ اچھا اچھا، احناف میں دو گروہ ہیں؟ میں دونوں کو چھوڑ چکا ہوں۔ تو پھر احناف کہاں رہے؟ یار مطلب دونوں گروپ کو اگر چھوڑ دیا احناف نہیں رہیں گے؟ نہ، کیوں نہیں بچیں گے بتائیے؟ جب چھوڑ دیا تو کہاں رہے؟ دونوں گروپ کو چھوڑا ہے میں نے، احناف کو نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا کہ احناف میں دو گروپ ہیں، دونوں میں سے کس کے ساتھ ہیں؟ دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہوں، امام ابو حنیفہ کو مانتا۔ آپ کی جو جماعت ہے وہ آپ نے احناف جو ہے بتایا ہاں ہے نا؟ ہاں، تو احناف میں دو جماعتیں آتی ہیں، ایک دیوبندی اور ایک بریلوی۔ دونوں کو چھوڑ چکا ہوں۔ آپ نے ان دونوں کو چھوڑ دیا تو پھر آپ اکیلے ہو؟ اکیلا ہوں۔ تو میں ایک بات بتاؤں، جی جیسے جنگل میں بھیڑیں چگنے جاتی ہے نا، ہاں تو بکری دائیں بائیں، بھینس جو ہے دائیں بائیں ادھر ادھر ہو جاتی ہے نا، تو ہاں، جنگل گیدڑ اور کتے اور شیر سب کھا جاتے ہیں، سب فائدہ اٹھاتے اچھا اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ہیں۔ جی، تو کون سے گروپ میں آنا چاہیے پھر مجھے؟ اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی۔ کیا بولا، دوبارہ بولنا؟ اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی۔ اہل سنت والجماعت یا کچھ اور بولا؟ میں نے تو یہی کہا ہے، دوبارہ سے بھی دونوں بار بولا ایک ہی چیز۔ ایک بار اور بول دیجیے تو بہتر ہوگا۔ حنفی بریلوی ایسے کر کے بولیے، ڈائریکٹ آئیے، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، گھما پھرا کے بات کرنے کی میری عادت نہیں ہے۔ بہتر بات ہے، لیکن ایک بات بتاؤں آپ سے، بتا دیجیے۔ یہ جو سلسلہ آپ نے بات کرنے کا شروع کیا ہے نا جناب، میں آپ سے کوئی ایسی بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوا فون پہ جیسا آپ سمجھ رہے ہو۔ یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے نا، اس سے میں تو صرف آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں جو نا اتنی رسوائی ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکو گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے اپوزیشن میں بھی جو ہے دیوبندی بھی جو ہے نا، وہ جو آپ سے بات کر رہا اس کی بھی اور آپ کی بھی، آپ بات کرتے کرتے کب کہاں نکل جاتے ہیں ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگاتے لگاتے، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب صحیح نہیں ہے جو یوٹیوب پہ چل رہا ہے نا آج کل، یہ بہت غلط چیز ہے، اس سے کوئی اصلاح نہیں ہونے والی، اصلاح نہیں ہوگی میرے بھائی، اصلاح نہیں ہوگی کسی کی۔ اگر آپ کر سکتے ہو اصلاح تو کرنے کی کوشش کیجئے پھر۔ اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، ہاں ڈاکٹر صاحب جی جی بتائیے۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے اپنا؟ ڈاکٹر جنید عالم بات کر رہا ہوں سر میں۔ ڈاکٹر جنید عالم صاحب جی، کس چیز کے ڈاکٹر ہیں آپ؟ میں دانت خاج کھجلی بواسیر پتھری۔ اچھا اچھا، دانت کھاج کھجلی بواسیر پتھری۔ جی اچھا اچھا، پتھری اگر پیٹ میں ہے جی، تو آپ ایکسرا کہاں کا کرائیں گے اور علاج کہاں کا کریں گے؟ پیٹ میں پتھری نہیں ہوتی جناب، کڈنی میں ہوتی ہے۔ جہاں بھی ہے؟ جی جی، تو جو کڈنی ہوتی ہے وہ پیٹ میں ہی ہوتی ہے نا، یا پیٹ سے باہر؟ پیٹ میں نہیں ہوتی کڈنی، یونینری سسٹم الگ ہے، پیٹ سے الگ ہے، پیٹ الگ ہے۔ ارے آتی اسی میں ہے نا؟ نہیں بھائی، شریر کے اندر آتی ہے، پیٹ میں کیسے کہہ دوں؟ اس جگہ کا نام کیا ذرا وہ بتائیے، کتنا ہے نا؟ یونینری سسٹم، پیٹ میں الگ ہوتی، یونینری سسٹم۔ یونینری سسٹم، ہاں سسٹم، اچھا۔ تو بندہ جو ڈاکٹر جو ایکسرا کرتا ہے جی، وہ اسی حساب سے لگا کے کرتا ہے نا جہاں پہ مطلب کرنا ہے، میں آپ کا کہاں سے کہاں تک کرنا ہے؟ بات ابھی شروع کرتے ہیں جناب۔ پہلے مجھے آپ یہ بتائیے، وہ جو ایکسرا کرتا ہے کڈنی کا کروائیں گے، کڈنی کا کرائیں گے؟ جی جی بالکل، میں کہہ رہا ہوں بات کروں گا۔ اس میں پیٹ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اور پیٹ سے لے کے جو ٹانگ
टांगे हैं, जो टांगों के जोड़ हैं, यहाँ तक वो लेता है कि नहीं लेता है? इतना बताइए। नहीं, सिर्फ किडनी लेगा। किडनी लेगा? ठीक है, अगर आपको करानी है, मतलब अल्ट्रासाउंड कराना है तो सिर्फ किडनी लेगा। ठीक। पथरी जो है वो किडनी में है, तो एक्सरा जो है वो पेट का या सीने का करेगा डॉक्टर, या जो है किडनी का करेगा? किडनी का किडनी का क्यों करेगा? कोई किडनी में दिक्कत है, किडनी में पथरी है। हाँ, सही बोले। जी। अच्छा, जख्म पैर में है, जी, तो वो पैर में है, डॉक्टर पट्टी कहाँ की करेगा, सर की कि पैर की? नहीं, पैर की करेंगे। पैर की बोलिए करेगा। आप। अच्छा, अगर सिर में जख्म है, सिर फट गया है, तो पट्टी कहाँ डॉक्टर करेगा, सिर में या पैर में? सिर में करेगा। अच्छा, वही हम लोग करते हैं। अच्छा, वो ये पट्टी करने का काम आपने ठेका लिया है? हम इसका पूरा ऑपरेशन करते हैं इंशाल्लाह, देवबंदियों का। उम्मत का मतलब देवबंदियों का, अहले हदीसों का भी? देवबंदी, अहले हदीस, जितने भी बातिल बदमज़हब फिरके हैं, अच्छा, अहले सुन्नत वल जमात, सबका ही ऑपरेशन करते हैं, जनाब, सबका इलाज करते हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, आप क्या करते हैं, मैं ये मेरा भी नाम जानना नुकसान है और मैं रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश बरेली शरीफ के पास से हूँ। नहीं तो आप करते क्या है? बता रहा हूँ। मैं अपना घर चलाने के लिए जी कुछ भी कर लेता हूँ, मजदूर आदमी। बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, गाड़ी के अलावा भी अगर कोई और दूसरा काम मिले, जैसे ये मिला हुआ है आपको यूट्यूब पे। ये फालतू बातें नहीं करो मेरे सामने। नहीं, मैं एक बात आपसे वादा कर दूं। मैं एक बात नहीं, हजरत सुनिए, बस एक छोटी सी बात वादा कर दूं। मैं आपसे सिर्फ कुछ बातें मालूम करना चाह रहा हूँ। अगर आपकी समझ में आएंगी मेरी बातें तो सही है, आपकी आएंगी तो सही है। मुझसे गलत बयानी ना कीजिए। कोई, मैं अभी बता रहा हूँ आपसे शुरू में, कोई के आप गाली गुली का सिलसिला मेरे साथ ना, कोई के मैं बहुत बड़ा जाहिल भी हूँ ना, गमार हूँ ना, मैं ये भी बता रहा हूँ आपसे, मैं भी बता रहा हूँ। जितने बड़े डाउन आप अपने घर पे होंगे, ठीक है? हाँ, दूसरा भी जो है ना, मैं समझ रहा हूँ, पसंद नहीं करता होगा। मैं सिर्फ मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ कोई गाली नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। जिस तरह बात करता है मैं उसी तरह बात करता हूँ, ये ध्यान रखना। हाँ, बस ये बेहतर तरीका। मेरी तरफ से कोई गलत बात नहीं होने वाली इंशाल्लाह। हाँ, अभी तक मैंने आपसे कोई गलत बात की है? नहीं की, कोई बात नहीं की ना, मैं करवाना चाहता हूँ। मत रखिए, और अगर आप चलेंगे उल्टे सीधे तो फिर मैंने आपको बता दिया, इस मामले वाला जिस तरह मुझसे बात करता है मैं उसी तरह जो है बात करता हूँ। जी, बेहतर है जी। तो हजरत, मैं चाहूंगा कि आप कुछ बातें हमें भी बता दीजिए। जैसे मैं हनफी हूँ, ये मान लीजिए। मैं हनफी हूँ, हाँ, ये मान लीजिए, ये समझ लीजिए कि ये नया फिक्र ने जन्म ले लिया। अच्छा, समझ रहे हो बात मेरी? अच्छा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए ये बोलता हूँ कि एक नए फिक्र, मैं कह रहा हूँ बरेलियत के अलावा कोई और जमात भी हक पर है? नहीं, सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात, हम ही लोग हक पर हैं और हम साबित करेंगे, और देवबंदियों को हम बातिल साबित करेंगे। भैया, देवबंदियों का मसला ही नहीं है। अरे नाम लेके कह रहा हूँ, भाई बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं सीधा नाम लेना पसंद करता हूँ। ये गोल बातें मेरे को अच्छी नहीं लगती। अब मैं ये कह दूं कि दोनों मसलकों की किताबें एक तरफ रख के, आप भी हनफी बोला ना आपने शुरू में, पहले हनफी बताया, तो दोनों की बताइए ना, दोनों, हाँ, पहचान बताई कि मैं हनफी, अहले सुन्नत वल जमात, बरेलवियत से ताल्लुक रखता हूँ, यही तो बताया ना? जी बिल्कुल। या कुछ और मैंने गलत तो नहीं बोला? नहीं, सही बोल दिया। सही बोल दिया। तो मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले आपने अहनाफ का नाम लिया, तो मैं कह रहा हूँ ये बरेलवियत और देवबंदियत को एक तरफ रख के अहनाफ पे बात ना हो। देखिए, अब मैं चलिए आपको मेन टॉपिक पर, मेन पॉइंट पर लेके आता हूँ, कहूँ अगर इजाजत हो तो? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल कीजिए आप। मेरे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे आका की हदीस है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 73 गिरोह होंगे, 73 जमातें होंगी, 73 तबके होंगे। सबका एक ही
الفاظ ہے سب کی ایک ہی بات ہوئی, مگر اس لیے میں نے بولا کہ جو جس انداز میں سمجھنا چاہے سمجھ لے. جی جی, میں میرا انداز آپ کو پتہ چل رہا ہوگا, میں انداز میں اناف کے انداز میں سمجھنا چاہوں گا. جی بالکل اسی انداز میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. جی اچھا, ایک سوال میں آپ سے سوال کر سکتا بتا رہا ہوں, جو میں بات بتا رہا ہوں پہلے اس کو پورا کریں. بالکل کمپلیٹ کیجیے آپ, میں سکون سے. جی حضرت کمپلیٹ کیجیے آپ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 73 گروہ ہوں گے, 73 جماعتیں ہوں گی, ان میں صرف ایک ہی حق پر ہوگا, باقی 72 کے 72 جہنمی ہوں گے. جی ٹھیک ہے. جی صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ, وہ جو جماعت حق پر ہوگی اس کی پہچان کیا ہے؟ جی مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے, عمل کریں گے, وہ جنتی. ٹھیک ہے. اگر کہیں میں غلط بولوں تو آپ پکڑ لیجیے گا. جی اگر میں کہیں غلط بولوں تو آپ پکڑ لیجیے گا. جی جی, مجھ سے پکڑا نہیں جائے گا, میں اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں. تو ڈاکٹر صاحب ایک ہی صلاح دوں گا, جب زیادہ جانکاری نہیں نا تو اصلاحی طور پر بات کی جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. میں اصلاحی طور پر ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. میں نے تو آپ سے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی جو جس سے اختلاف پیدا ہو. ٹھیک ہے, یا کی ہے کوئی؟ نہیں کی نہیں, پر اگر آپ کا اس طرح کا اگر کوئی ارادہ ہو تو آپ اپنے عالم کو لا سکتے ہیں. نہیں جناب, میں دیکھو ایک بات بتا, سمجھانے کی بات کرتا ہوں, یہ سب باتیں ایک طرف رکھ دیتا ہوں. جی پہلے اس بات کو میں پورا کرتا ہوں. جی جی کمپلیٹ کیجیے آپ جیسا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وہ جنتی ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے, تو اب ان کی پہچان ہم کو تلاش کرنی ہے کہ کون ہے جو صحابہ کے نقش قدم پر ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی میرا آقا نے فرمایا ایک ہی ہے جو جماعت وہ حق پر ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ بھی ہمارے صحابہ کرام کے سامنے توہین کرتے ہیں. بالکل معلوم ہے. جی بالکل پتا ہے. اچھا, یہ جو چکرالوی تھے, جو اہل قرآن تھے, ہاں ابھی بھی ہیں پاکستان کے اندر. ہاں. اچھا جو قادیانی ہیں, اچھا جو معتزلہ تھے, جو قدریہ اور جبریہ تھے, یہ سب کے سب آئے اور فنا فی اللہ ہو گئے. سب مٹ گئے, سب فنا ہو گئے, سب کسی کا بھی نام و نشان نہیں رہا. اب جو نئے نئے اس ٹائم وجود میں ہیں, جیسے قادیانی بڑا زور پکڑ رہا ہے. جی چلیے. شیعہ ہے. جی ٹھیک ہے, یہ بھی اپنے پر اور پنکھ پھیلا رہا ہے. اب اس نے ایک مولائی طبقہ چالو کر دیا. جی ہے نا. اب ایک نیا جنم لیا ان شیعہ لوگوں نے, جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں, زہر اگلتے ہیں. جی ایک نئے فرقے نے جنم لیا ہے شیعوں میں, سمجھ لو. مولائی اپنے آپ کو یہ کہنے لگے ہیں. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں حضرت. ابھی مت کہیے, میں پہلے پوری بات کر دوں اپنی بھائی. چھوٹا سا ہے بالکل, ہاں یا نا کا مسئلہ. جیسے اس کے بعد آپ کر دیں, میں کچھ پوچھوں گا آپ سے. جی 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 بولیے, چلیے آپ بولیے. ہاں اچھا, اسی طرح وہابی اہل حدیث اور دیوبندی. جی جی ٹھیک ہے, تینوں الگ الگ ہیں. ارے وہابی اہل حدیث کو ہی بول رہا ہوں جناب. اچھا اچھا اچھا. دیکھیے وہابی پہلے دیوبندیوں اور اہل حدیث دونوں کو کہا جاتا تھا. اچھا. مگر اہل حدیثوں نے اپنا نام وہابی سے ہٹا کر اہل حدیث رکھوایا مرکب وکٹوریہ کے تھرو. اچھا. مرکب وکٹورین کو جانتے ہیں آپ؟ جی جانتا ہوں. نام سنا ہوگا نا. بالکل بالکل. ڈاکٹر ہیں, آپ نے تو ہسٹری پڑھی ہوگی. جی 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 بہت اچھے سے جانتا ہوں. ہاں ہاں ہاں. تو جب آپ مرکب وکٹورین کو جانتے ہیں تو یہ کون ہے ذرا بتائیں گے؟ برٹش کی رہنے والی رانی تھی. جی جن کی حکومت رہی یہاں پہ انگریز. جی 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 جی. چلیے آپ نے بہت اچھا جواب دیا, بہت اچھے سے آپ پہچانتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی دشمن تھی کہ وفادار تھی؟ دشمن تھی. جی دشمن تھی. تو دشمن نے اہل حدیث لقب کیوں رکھا بھائی وہابیوں کا؟ اور انہی کی کتاب سے میں ثابت کروں گا. وہ مجھے پتا ہے آپ نے نواب صدیق حسن کے بارے میں نے تھوڑا پڑھا لکھا ہے. چلیے اگر آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں میں جانتا ہوں. مجھے اس میں زیادہ جد و جہد آپ سے کرنے کی اور سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ آپ اس کے تعلق سے جانتے ہیں.
जी जी اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان وہابیوں کا جو نام اہل حدیث رکھا گیا یہ ملکہ وکٹورین کے تعلق سے رکھا گیا, جی اسی جی نے جی اس کا نام بالکل. چینج کروایا. ہاں ہاں, نواز پہلے ان صدیق کا اعظم نے ریکویسٹ بھیجی تھی. پہلے ان کا نام و نشان نہیں تھا اہل حدیث لقب میں. جی 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 وہابی وہابی سب کہتے تھے, ان کو برا لگتا تھا. جی جی. چلیے اچھا, اسی طرح یہ دیوبندی, آپ برا نہیں مانیے گا, آپ دیوبندی سے تعلق رکھتے ہیں. چلو چلو بولیے یار, تم ہاں, کیوں میں مجھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ کو کہیں ٹھیس پہنچے. نہیں نہیں, مجھے ٹھیس نہیں پہنچے گی. کوئی بات نہیں. دیکھیے, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بس نازیبت کلمات نہ کہیں, کوئی بالکل ٹھیس نہیں, نہیں پہنچے گی. بالکل نہیں, بالکل نہیں. میں اس انداز میں بات کرتا ہوں جس انداز میں سامنے والا بات کرنا جی چاہتا ہے. جی 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 بولیے. ابھی تک میرے الفاظوں سے کوئی ٹھیس پہنچی آپ کو؟ نہیں پہنچی. پہنچے گی بھی نہیں چلو اللہ نے چاہا تو یہ بہتر ہو. انشاءاللہ. کیونکہ آج تک کے میرا یہ ریکارڈ ہے, جس طرح میرے ساتھ سامنے والا بات کرتا ہے چاہے محبت ہے, اسی طرح میں بھی ان سے بات کرتا ہوں. مجھ سے پیار سے شاید آپ سے کسی نے بات ہی نہیں کی ہوگی جتنے پیار سے میں کروں. بہت لوگوں نے کیے, بہت لوگوں نے کیے, جی جی اور عالموں نے بھی کیے, غیر عالموں نے بھی کیے. جی جی بتائیے. ہاں, آپ اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں جناب. ماشاء اللہ. اچھا, آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اپنی جان سے بھی زیادہ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم والی یاد آپ نے یہاں تازہ کر دی. جی بولیے. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو تم اف نہ کہو, جی انہیں تکلیف نہ دو. جی بندہ کتنا ہی عابد و زاہد ہو, کتنا ہی عبادت گزار ہو, کتنی ہی لوگوں کی اس نے مدد کی ہو, اگر اس کے ماں باپ ناراض ہیں, اس نے اپنے ماں باپ کو جھٹکارا ہے, اس کے ماں باپ اس کی دہشت سے گھبراتے ہیں, وہ اپنے ماں باپوں کے ساتھ صحیح سے پیش نہیں آتا, تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جی. آپ خالی جی کر رہے ہیں یا آپ کو اس پر ایمان بھی ہے؟ بھائی جان تھوڑا سا آپ سے خلاصہ کروانا چاہوں گا. نہیں, ایمان ہے میرا. ماشاء اللہ. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اس بات کو کہ اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو. جی جی اگر تم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا, ان کو جھٹکاریاں دیں, جی ان کو جی تنگ کیا, جی 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 تو تمہارا عمل ایک طرف, جی تمہارا عمل ایک طرف ہے, جی مگر اس عمل کے باوجود تم جنت سے محروم کر دیے جاؤ. جی. یہ دیوبندی مفتیوں نے بھی مجھ سے کہا ہے, بولے ہاں یہ بات صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. نہیں, صحیح بات ہے. دوسری بات پھر اب حضور نے اپنے لیے کہی کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتے دار, حتیٰ کہ اپنے بیوی بچے اپنی جان سے بھی زیادہ, جب تک مجھ سے محبت نہ کرے, میں اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. جی 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 ماں باپ کو جو جی تکلیف دی, ٹھیس پہنچائی, حالانکہ مسلمان ہے, جی مگر جنت سے محروم رہ رہا ہے جی. کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو ٹھیس پہنچائی. تو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچائی ہو, جس نے رسول اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کی ہو, جی تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جی, غلط نہیں جا پائے گا. نہیں جا پائے گا. اچھا, دوسری بات, ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص حضور سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتا ہے, یعنی میں ایک وہ جملہ کہہ دوں جس کو کوئی کاٹ نہ سکے, میں یہ کہہ دوں کہ بندہ اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے حضور سے کم, جو کہ پہلا جملہ حضرت عمر فاروق اعظم کا تھا. جی. ٹھیک ہے, تو میرے آقا نے منہ پھیر لیا تھا, ہے نا. جی. حضرت عمر فاروق اعظم زاروں قطار رونے لگے تھے, مگر پھر بات سمجھ آ گئی, کہنے لگے یا رسول اللہ, میں اب آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں, اپنی جان سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ سے پیار کرتا ہوں. بہرحال جی. آپ کے سامنے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے, جی, تو آپ اس کو مسلمان مانیں گے یا کافر؟ توہین کرنا مطلب, جیسے میں سمجھا نہیں, مطلب پوری طرح سے اگر وضاحت کرتے ہیں تو بہتر ہوگی. مطلب صرف توہین کرنا یا نازیبہ کلمات؟ دیکھیں, میں آپ کو سمجھا دوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں ذرہ برابر توہین کرنا, ذرہ برابر
جیسے ایک مثال دے کے سمجھا دوں. تھانوی جی نے اپنے آپ کو کتے اور سور سے بدتر کہا. برا مت ماننا, یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے. چلیے وہ اگر یہ میرا اور آپ کا حق نہیں بنتا کہ ہم تھانوی جی کو کہیں کہ نہیں تھانوی جی تو کتے اور سور سے بدتر تھے, وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے. تو مجھ سے ایک بات سنیے, میری بات 1 منٹ, بس 1 منٹ. میں آپ کو بہت سکون سے سننا چاہ رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, چلو یہ سور اور یہ کتے والی بات, یہ انہوں نے اپنے آپ کو جانوروں سے وہ جو بھی انہوں نے وہ کہا ہے, یہ بہت موٹی بات ہے, میں اور بھی آسان کر کے بتاؤں گا. میں سنیے ایک بات میں کہنا چاہ رہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے تنکے کو دیکھ کر کہا تھا کہ میں یہ ہوتا ہے نہیں, وہ الگ کا مسئلہ ہے, وہ الگ چیز ہے نا. اس میں اب کیا قاسم نونوتوی, کیا رشید احمد گنگوہی, امبیٹوی, کیا مجھے مطلب نہیں, تم سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ابھی آپ غلط لائن پہ آ گئے. آپ نے جو ٹرین پکڑ لی نا اور دوسرے راستے کی ہے, جو ٹرین میں بیٹھنے والا مانتے ہی نہیں کہ یہ اس راستے پہ چلی جائے گی. سمجھے کیا؟ ایک بات بتائیے, جو بھی انہوں نے لکھا یا جو بھی نہیں لکھا, وہ کون بتائے گا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ اہل حدیث نے اچھا باتیں غلط لکھی. میری بات میں صرف ایک بات, نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ اپنے کسی بڑے عالم سے تعلقات رکھتے ہیں؟ میں کسی عالم سے تعلقات نہیں رکھتا. میرا ایک سوال رہے گا, اگر آپ نے سوال کہیے تو آپ کو سوال رکھنا تھا جو جس وجہ سے وہ بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک آدمی نیک ہے, بہت زیادہ نیک ہے, بہت اچھا ہے, سوال کو درست. اور دیکھو اگر ہو یا تو یہ کہہ دینا کہ یار مجھے نالج نہیں, جیسے میں نے بول دیا تھا نا کہ بھائی میں اتنا علم نہیں رکھتا, سمجھے, اس طریقے سے بول دینا کہ مجھے نہیں پتا اس بارے میں, یعنی اپنی طرف سے کوئی ادھر ادھر مت بھاگنا, بس صرف جواب دینا. کوئی آدمی بہت زیادہ نیک ہے, بہت ہی زیادہ نیک ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, اللہ کے نبی کو بھی مانتا ہے, سبھی چیزیں کرتا ہے, سنت پہ چلنے والا ہے, لیکن ایک کتاب اپنی لکھ دیتا ہے اور اس میں کہتا ہے میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پہ عمل کرنا اہم فریضے سے بھی زیادہ اہم فریضہ. آپ تو ٹھیک ٹھاک نالج رکھنے والے ہیں, تو آپ کے لیے اس شخص کے لیے کیا خیال ہے؟ اس بات کو بتائے گا کہ یہ صحیح ہے. اس عبارت کو ذرا دوبارہ سے آپ پڑھیے. میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر عمل کرنا اہم فریضے سے بھی زیادہ اہم فریضہ ہے. اس سے کیا سمجھا آپ نے, کیا پتہ لگا اس سے؟ میرے خیال میں تو نماز اہم فریضہ ہے, جو امام ابو حنیفہ نے کہا. اچھا ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جی اور کیا, اور انہوں نے مطلب جو بھی نیک آدمی ہے انہوں نے جو لکھا تو یہ یا تو ان سے غلطی ہوئی ہے یا خطا مان لیجئے, چھوٹی سی چیز ہوتی خطا تو. اچھا اس عبارت کو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بھی بتا دیجئے. کفر سمجھتے ہیں, شرک سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ میں دیکھو میں عالم نہیں ہوں تو میں کفر کا فتویٰ نہیں لگوں, اور میں جس نے کلمہ پڑھا ہے میں اس پہ تو کفر کا فتویٰ لگا ہی نہیں سکتا, میرے بس کی بات نہیں ہے یہ کام. چلیے میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو اس عبارت کو. جب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, بس سمجھا دیجیے, ابھی تک جواب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنا ایمان و عقیدہ سمجھانے کے لیے, اپنا جو ان کا عمل ہے وہ بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرا دین و مذہب, یعنی میرا جو دین ہے, میرا جو مذہب ہے, میرا جو مسلک ہے, میں جس پر عمل کرتا ہوں وہ میری کتابوں سے ثابت ہے, میری کتابوں سے ظاہر ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم غیب حاصل ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی خاموش حضرت ایک چیز چھوڑ دیا, خاموش حضرت آپ نے میں اسے بتا رہا ہوں, میں سمجھ تو لیجیے, سن تو لیجیے, میں وہی چیز بتاؤں گا آپ کو. چلیے بتائیے آپ کی بات. اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا نا کہ میرا دین و مذہب, سمجھے, ہاں میں نے ثابت ہے, میری کتابوں سے ظاہر ہے, سمجھے, میں وہی بتا رہا ہوں, اور اس پر عمل کرنا اہم فریضے سے. ہاں اس چیز کو بول رہا ہوں میں. ٹھیک, ارے جناب ڈاکٹر صاحب اس پر میری بہت آپ کے مفتیوں سے بات ہوئی ہے, ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ جی بولیے. ہاں دیکھیے, جو حضور کو یہ کہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے, حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے, حضور کے بعد اب کوئی نبی دوسرا پیدا ہو جائے تو حضور کے
आखिरी नबी होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या हुजूर को आखिरी नबी मानना ये आवाम का ख्याल है? ये अबू हनीफा ने कहा। ओहो, ये देवबंदियों ने कहा है। तो देवबंदियों का एक मिनट डॉक्टर साहब, देवबंदियों का बातिल अकीदा समझाने के लिए और अपना अकीदा समझाने के लिए आला हजरत ने ये बात कही है, ये बात लिखी है कि मेरा दीन और मजहब मेरी किताबों से साबित है, इसकी वजह इस पर अमल करो। अगर भटक गए, अगर वहाबी देवबंदी में चले गए तो ईमान बर्बाद हो जाएगा। अब तो नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, कुछ भी अमल करो, बेकार, वो काबिल कबूल नहीं होगा, काबिल कबूल नहीं है। अब देवबंदियों का अकीदा है, सुनिए, देवबंदियों का अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है। अच्छा, जी हाँ जनाब, अच्छा जी। अरे आप आला हजरत को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे डॉक्टर साहब। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मेरी बात सुनिए, मैंने आपने बताया, आपने ऐतराज उठाया, ऐतराज क्यों उठाया, मैं सब जानता हूँ, आपको किसी ने जो है पढ़ाया सिखाया होगा। नहीं, देखिए सुनिए डॉक्टर साहब, आप सुनिए, अब आपने बोल दिया तो है। डॉक्टर साहब, आप देखिए, मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि इस पर आपका कोई ऐतराज है वो भी बताइए। आपने कहा मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ, मगर आप मुझे ये बता दीजिए कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल को नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से बदतर बताता हो, बदतर समझता हो, वो आपके नजदीक क्या है, मुसलमान या काफिर? अगर नमाज में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले ही जिक्र है तैयार में। अगर कोई इनकार करे, कोई ये कहे कि हुजूर का ख्याल नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है, आपके नजदीक वो शख्स कौन है, चाहे कोई भी हो? चाहे वो कोई भी हो, मेरे हिसाब से तो गलत किया उसने। गलत? देखिए डॉक्टर साहब, ये गलत से काम नहीं चलेगा, ये गोल गोल मुझे बातें अच्छी नहीं लगती, मुझे सीधी सीधी बात अच्छी लगती है। एक चीज में वो काबिल है, ये हुजूर की शान में तौहीन है या नहीं है, ऐसा करके बोलिए। एक बात, इस बात को मैं, हुजूर की शान में तौहीन है या नहीं डॉक्टर साहब? आप जिद क्यों कर रहे हैं हजरत? अच्छा चलिए, नमाज का वक्त हो रहा है, मैं अब बात नहीं कर पाऊंगा आपसे। छोटी सी एक सवाल बस, जरा सा है, बहुत छोटा। अरे यार आपने मेरे पास अब टाइम नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, वो गलत है, तौहीन है। गलत नहीं, तौहीन है किया है तो तौहीन है। अच्छा, तौहीन हमारे नबी की शान में जो तौहीन है वो कुफ्र है या नहीं? कुफ्र है यार, तो कुफ्र है। तो फिर ये देवबंदी जमात के लोग काफिर हुए कि नहीं? ऐसे कैसे कह दूंगा जब लोग नहीं कहोगे, क्योंकि उनसे तुम्हें मोहब्बत है। अब सुनिए मेरी बात। नहीं, आपने कहा था, आप एक मिनट, आपने कहा था कि मेरा दोनों से ताल्लुक नहीं, दोनों हनफी है, दोनों से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ताल्लुक नहीं था तो देवबंदियों की ये सपोर्ट क्यों और आला हजरत की शान में ये इबारत क्यों, जिसको आप समझ ही नहीं पाए वो इबारत पेश कर रहे हो? और मैंने वजाहत की है, एक वजाहत करना चाह रहा हूँ मेरे हजरत, जरा तो सुन तो लीजिए यार, एक बात। टाइम कुछ ज्यादा हो गया है, बस 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको बताने में, आप एकदम क्लियर कर दोगे। अजान हो रही, मैं ये कह रहा था, ये जो आपने वकालत की है, आला हजरत ने कहीं पे इसको नकल किया है या आपने जैसा आलिम समझाते हैं उस तौर से, या किसी और? आला हजरत ने अपना अकीदा बताया है, और हमारे आला हजरत का क्या अकीदा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइख्तियार हैं, बेइख्तियार नहीं। वो बात तो सही है, बकवास नहीं। जो हमें अकीदा सिखाया है आला हजरत ने, जो कुरान हदीस से अकीदा मिला है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वही आला हजरत ने बताया है कि मेरा ईमान, मेरा दीन और मजहब मेरी कुतुब से साबित है, मेरी कुतुब से जाहिर है। ये सब चीज बताइए आपने। हाँ, अरे पूरी वजाहत है, आप पढ़िए ना उसको नीचे। एक बात खाली उठा के और आ गए, इससे तुम्हारा ऐतराज क्या है? ये कुफ्र है, शिर्क है, नाजायज है, हराम है, क्या है वो आप साबित कीजिए ना। और आप कुछ भी नहीं बता पा रहे, इसीलिए मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, मगर तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। मेरी बात नहीं है। एक मिनट, मुफ्ती साहब का नाम आ रहा है, डॉक्टर साहब देखिए, अजान हो रही है और वक्त ज्यादा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, एक बात कहना चाहूंगा, क्यों मजबूर कर रहे हो? आपसे लास्ट में आप ज्यादा बोलते हैं हजरत, मैं ये उम्मीद नहीं थी आपसे। अच्छा ये बताइए, बाद में तसल्ली से बात करता हूँ, अभी अजान हो रही है, नमाज का टाइम हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात सुनिए, 2 मिनट। एक सवाल का जवाब आपका हो गया, दूसरी बात का हो जल्दी। यार मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस चीज को जो आपने मुझे मतलब समझाया है जनाब, जैसे आपने जो समझाया बेहतर समझाया, तो इस पर शिर्क या कुफ्र का कोई फतवा लाके लगा दीजिए। मैं नहीं लगाऊंगा कोई। अच्छा अब ये बताइए, आपका सवाल का जवाब मैंने दिया और मैं कह रहा था मैं जा रहा हूँ, मगर आपने कहा कि नहीं,
اب مجھے یہ بتائیے کہ مارنے اور جلانے کی قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی طاقت ہے, اللہ کی قدرت ہے, یا کسی اور کی؟ اللہ کی. اللہ کی. اگر میں یہ کہوں کہ حضور غوث اعظم مردوں کو مارتے ہیں اور جلاتے ہیں, تو اس پر میرے اوپر کیا حکم لگے گا؟ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور زندوں کو مرنے نہیں دیتے. وہ سب ان کی وہ کرامت ہے. جلدی. اچھا جلدی ان کی کرامت ہے. اچھا یہ کرامت ہے. اچھا میرے اعلیٰ حضرت نے اپنا ایمان و عقیدہ بتایا ہے کہ میری کتابوں سے ثابت ہے, تو اس میں میرے اعلیٰ حضرت نے کیا بتایا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں کیا ہے؟ تم نے کیا دیکھا؟ حضرت آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے, میں کیا پھر وہی بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے. میں اس پہ تو ویسے نہیں کر رہا جو آپ نے کہا. پھر وہی بات میں نے تو سب تسلیم کر لیا. آپ نے جو کہا وہ سچ ہے, میں نے اسے تسلیم کر لیا. ایک منٹ. میں نے حضور غوث اعظم نے کس انسان کو مرنے نہیں دیا؟ ذرا اس کا نام بتائیں. کس کو کہا تھا کہ جو ہے حضور غوث اعظم نے کسی کو مرنے نہیں دیا؟ چلیے ایک بات بتائیے. مجھے نالج نہیں. جب نالج نہیں تو آپ نے کیوں کہا کہ وہ یہ ان کی کرامت ہے؟ اگر انہوں نے کیا ایسا تو ولی ہے, ان کی کرامت ہے وہ. اچھا ان کی کرامت ہے. ہاں اچھا چلیے. ابھی تو آپ بتا رہے تھے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کرسی اٹھا کر میں یہاں رکھ دوں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اگر اللہ کل شیء قدیر ہے, اس کا ہر مطلب اللہ کی طرف رخ. ارے ایسا تھوڑی ہے یار, الٹا جواب دے رہے ہو ڈاکٹر صاحب. تم کو بات کرنا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ نے جو ہے وہ کرسی جو ہے اٹھا کے ادھر ادھر رکھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار بخشا ہے. ہاں اختیار بخشا ہے نا, تو آپ کو اختیار بخشا ہے. سنیے آپ, جو میرے نبی کے لیے یہ کہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی بات کا اختیار نہیں, ایسا شخص آپ کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر؟ یار سیدھی بات ہے. سیدھی کر رہا ہوں, بالکل سیدھی, ادھر ادھر کی بات ہی نہیں ہے, بالکل سیدھی بات کرنے کی عادت ہے. ایک بات بتاؤں, سوال آپ نے کر لیے سب مجھ سے. اب میں تمہارا کال کٹ کر رہا ہوں, بعد میں بات کروں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ نہیں, ایک بات بتا دیجیے. ارے ٹائم نہیں ہے یار, کیوں زبردستی کر رہے ہو بھائی؟ یار بھائی شہرا اتنا بول لیے تم, ابھی 5 منٹ کہہ رہے تھے ٹائم نہیں ہے, اب 5 منٹ تک اکیلے بول رہے, اس کے بعد کہہ رہے ہیں اب بھی ٹائم نہیں ہے. 1 منٹ میری بات سن تو لیجیے. اچھا یہ بتائیے, دیکھو پھر بتانے پہ دیوبندیوں کے تعلق سے ابھی تو تم انکار کر رہے تھے کہ میں دیوبندیوں کی طرف نہیں ہوں. ہاں میں نے دونوں کو چھوڑ دیا ہے, سنی بریلوی اور سنی دیوبندی کہہ رہے تھے آپ, ہنفی دیوبندی اور ہنفی بریلوی. ہاں یہ بولا تھا نا آپ نے, ہنفی دیوبندی اور ہنفی بریلوی کو میں نہیں مانتا, میں نے چھوڑ دیا, دونوں سے تعلق نہیں ہے. اور اب یہ دیوبندیوں کی طرف سے طرفداری کیوں؟ میں نے کب کی یار, میں نے کب کی نہیں. تھانوی جی کافر ہے کیا؟ کہیے تھانوی جی کافر ہے؟ جس آدمی کو میں نے پڑھا ہی نہیں, میں اسے کیسے کہہ دوں کافر ہے, بتاؤ. اچھا چلیے میں اس کی عبارت پڑھ کے بتا دیتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت کو کافر کہا, میری بات سنیے, میں نے اعلیٰ حضرت کو کافر, اعلیٰ حضرت کی عبارت پر تو طنز کیا نا, اعلیٰ حضرت کی عبارت اٹھا کے تو مجھ سے بحث کی نا بھائی. میں نے ایسی اس سے عارف میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں, اس سے بھی ایسی عبارت دی, اس سے بھی ایسی بحث کی. میری بات سنیے تھوڑی سی آپ, میں آپ سے بعد میں بات کروں گا, اب میں آپ سے بات نہیں کروں گا.